السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اگاریکس پر۔ اگاریکس کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، یہ میں آج بیان کروں گا۔ اگاریکس کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو ایک جملے میں اس کی پہچان ہو جائے گی، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگاریکس حرام مغز میں عصبی جوش کی دوا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حرام مغز میں عصبی جوش کی دوا ہے۔ آپ نے حرام مغز میں جسم کے اندر، دماغ کے اندر عصبی کمزوری تو سنی ہوگی، یہ عصبی جوش کیا ہوتا ہے؟ تو چلیں آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ حرام مغز میں عصبی جوش کیا ہوتا ہے اور یہ اگاریکس کیسے حرام مغز میں عصبی جوش کی دوا ہے۔ اگاریکس کو اگر اس کی خام حالت ہم دیکھیں تو یہ ایک کھمبی سے بنتی ہے جو زہریلے اثرات رکھتی ہے۔ کھمبی کھانے سے اسہال لگتے ہیں، اور کھمبی کا زہر جو ہے وہ اعصاب کو متاثر کرتا ہے، نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ کھمبی کا زہر دماغ، اعصاب، پٹھوں اور دوران خون کو متاثر کرتا ہے، دوران خون کو سست کرتا ہے۔ اس دوا کا میازم سورا اور سائیکوسس ہے۔ اگر اس کے پیشنٹ کی ڈرگ پکچر ہم دیکھیں تو بہت پریشان چہرہ ہوتا ہے اس کے پیشنٹ کا چہرہ بہت زیادہ پریشان، پتلے بالوں والے بچے، جوان، بوڑھے لوگ، جن کے چہرہ، ناک، کان، جلد سرخ ہوتے ہیں، ان کی رنگت میں سرخی ہوتی ہے، اور جو سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے پیشنٹ اکثر سردیوں میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ چلتے ہیں تو پاؤں اٹھا کر نہیں چلتے، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بہت تھکاوٹ کی حالت میں چلتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں گرپ نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی ہیں۔ اگر اس دوا کا ہم مزاج دیکھیں تو جسمانی طور پر یہ سرد مزاج ہوتے ہیں، گرمی سے ان کو سکون ملتا ہے اور سردی سے تکلیف ہوتی ہے، سرد مزاج لوگ۔ اور اگر ہم ان کا ذہنی مزاج دیکھیں تو ان کے اندر صحت کی تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤں، مجھے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے، کینسر ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے، کسی اندرونی بڑی بیماری کا خوف ہوتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ ہر وقت پاگل بنے رہتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے ہیں، باتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں، اتنے باتونی ہوتے ہیں، اور ہر وقت اپنی موج میں دوسرے کی نہیں سنتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میں جلد از ٹھیک ہو جاؤں، میرا ٹیسٹ کراؤ، مجھے دیکھو، مجھے کیا ہے۔ ہر وقت ان کے اندر صحت کی تشویش ہوتی ہے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، یا میرے اندر کوئی بیماری ہے یا میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ آرسینک ایلبم کی طرح، ایسڈ نائٹرک کی طرح اور فاسفورس کی طرح اپنی بیماری، اپنی صحت کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، گانے چلتے رہتے ہیں، باتیں چلتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر وقت ان کا دماغ بہت تیزی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اگر اس دوا کی علامات کی ہم وجہ دیکھیں تو سردی سے، برفانی موسم میں برف والا کام کرنے سے، کثرت صحبت یعنی کثرت مباشرت کرنے سے، شراب کی کثرت سے اور دانوں کے دب جانے سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کی خاص علامات دیکھیں تو خاص علامات کی مختلف سٹیجز ہیں، تندرستی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور پھر پاگل ہو جانے کی حالت۔ مختلف حالتوں کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ مخصوص علامات بیان کرتا ہوں کہ آنکھوں کا پنڈولم کی طرح دائیں بائیں حرکت کرنا، یہ آنکھوں کے جو بال ہیں یہ حرکت کرتے ہیں دائیں بائیں، پنڈولم کی طرح آنکھیں حرکت کرتی ہیں۔ ہاتھ جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں، ہاتھوں میں راشا رہتا ہے، سر حرکت میں رہتا ہے، سر دائیں بائیں، سر کا راشا، ہاتھوں کا راشا، حرکت کرنا۔
رنگ پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، ان کے جسم میں سرد سوئیاں سردی کی وجہ سے چبھتی ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، پٹھوں میں پھڑکن آتی ہے، پٹھوں میں جھٹکے ہوتے ہیں، پٹھے پھڑکتے ہیں، کانپتے ہیں اور مختلف جگہوں سے، یہ اس کی پہچان ہے اس کے پٹھوں کے پھڑکنے کی کہ مختلف جگہوں سے پھڑکتے ہیں، یعنی کبھی دائیں کبھی بائیں جسم کے، کبھی بازو میں، ہاتھوں میں، کمر میں، ٹانگوں میں، کبھی ایک جگہ سے پھڑکتا ہے، پھر دوسری جگہ سے پھڑکتا ہے، پھر تیسری جگہ سے جسم کے اندر پھڑکتا ہے، پھر چوتھی جگہ سے پھڑکتا ہے، اس طرح جگہ چینج کرتے رہتے ہیں، اس کے پٹھوں کی جو پھڑکن ہے وہ جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے، اس کی خارش کی طرح، اس کی خارش بھی جگہ تبدیل، ایک جگہ خارش ہوتی ہے وہاں پر کھجلاتا ہے تو وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، دوسری جگہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر کھجلاتا ہے تو تیسری جگہ پر خارش شروع ہو جاتی ہے، یعنی خارش بھی جگہ بدلتی ہے اور پٹھوں کی پھڑکن بھی جگہ بدلتی ہے، بے اختیار ہنسی ہوتی ہے، اس کے خیالات بھی ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، اس کو بے اختیار ہنسی رہتی ہے، اس کو خیالات آتے رہتے ہیں اور یہ اپنے خیالات میں ہی مگن رہتا ہے، اپنی موج میں رہتا ہے، آنکھوں کے آگے دو دو دکھائی دیتے ہیں، سر پر گرم کپڑا لینے کی خواہش ہوتی ہے، سر کو گرم رکھنا چاہتا ہے، جسم کو گرم رکھنا چاہتا ہے، آنکھوں کے پپوٹے بھی پھڑکتے ہیں، کبھی دایاں کبھی بایاں پپوٹا پھڑکتا ہے یا مسلسل، ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی پہچان ہے، اگر پٹھوں میں پھڑکن ہو رہی ہو اور مریض کا منہ کا ذائقہ میٹھا ہو تو کنفرم اگاریکس ہوگا۔ خالی ڈکار یعنی خالی ہوا کی، یہ نہیں کو گیس کھانا کھایا ہے پیٹ میں گیس ہے، بس ڈکار خالی ڈکار آ رہے ہیں، خالی ڈکار آتے ہیں، اور صحبت یعنی جماع کے بعد اس کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں پھڑکن ہوتی ہے، یعنی جب صحبت کثرت مباشرت کرتے ہیں اور جماع کے بعد مباشرت کے بعد اس کے پٹھے پھڑکنا کمزوری بھی ہوتی ہے اور پٹھے بھی پھڑکتے ہیں، اور ایک اور بڑی خاص علامت کہ نیند میں اس کے جو پٹھوں کی پھڑکن یا جھٹکے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، نیند میں اس کو جھٹکے نہیں لگتے، نیند پرسکون ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمائیاں آتی ہیں، یعنی اس کو غنودگی کی طرح، غنودگی یا جیسے نیند آ رہی ہے، اس کو جمائیاں آتی رہتی ہیں ہر وقت، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، برف والا کام کرنے سے، سردی سے ہاتھ پاؤں پر سوجن آتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کا پیشاب جو ہے یورین آہستہ آہستہ اترتا ہے، عضو تناسل سرد ہوتا ہے، سکڑا ہوا ہوتا ہے اور بخار میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ سردی سے اس کی علامات جو ہیں اور برف میں کام کرنے سے اور کھانے کے بعد اور رات کو اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اگر اس کی علامات کا ہم دوسری ادویات کے ساتھ موازنہ کریں تو نیٹرمیور کا بچہ دیر سے بولتا ہے، کلکیریا کارو کا بچہ دیر سے چلتا ہے اور اگاریکس کا بچہ دیر سے بولتا بھی ہے اور دیر سے چلتا بھی ہے۔ اگر سرد سوئیاں ہوں تو اگاریکس دوا ہوگی، گرمی سے دھوپ سے سوئیاں چبھتی ہوں، دھوپ سے چبھتی ہوں تو بیلا ڈونا، پسینے سے چبھتی ہوں گرمیوں میں پسینے سے تو نیٹرمیور دوا ہوگی، اور الرجی کی وجہ سے، سکن الرجی کی وجہ سے سوئیاں چبھتی ہوں تو ایپس میلیفکا دوا ہوگی۔ اگر اس کی علامات کا ہم دوسری پٹھوں میں پھڑکن کو دیکھیں تو ہائیوسائمس میں، سٹرامونیم میں، مائگیل میں، نکسومیکا میں، اگنیشیا میں، جیلسیمم میں بھی پٹھے پھڑکتے ہیں، لیکن ہائیوسائمس جو ہوتا ہے وہ بےہودگی اس کے اندر ہے، سٹرامونیم کے اندر وحشت ہے، مائگیل کے اندر مرگی کی طرح کے پٹھے پھڑکتے ہیں، نکسومیکا میں کھانے کے بعد پٹھے پھڑکتے ہیں، اگنیشیا میں غم صدمے کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر مسلسل پٹھے پھڑک رہے ہیں، جسم وائبریشن میں ہے تو جیلسیمم دوا ہوگی۔ اس کی اگر میں کلینکل پریکٹس بیان کروں تو یہ نیند میں جھٹکوں کے لیے یہ دوا بہترین ہے، نیند میں جھٹکے بند ہو جاتے ہیں اور دن کے وقت جو ہوتے ہیں، نیند میں جھٹکے اس کے بند ہوتے ہیں اور دن کے وقت جو اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں جو نیند میں بند ہو جائیں ان کے لیے یہ دوا بہترین ہے۔ لکنت کے لیے یہ دوا بہترین ہے، اور ایسی لکنت جو سردیوں میں آئے، پرانے اس حال کے لیے بہترین ہے، پرانی کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے، ہسٹیریا کے لیے مرگی کے لیے۔ ہسٹیریا اور مرگی میں فرق یہ ہے کہ مرگی میں مریض کو جب جھٹکا لگتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر پاتا، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، ہسٹیریا میں اپنے آپ کو وہ کور کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے دورہ پڑنے والا ہے، اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔
اس کو جھٹکوں کے لیے بہترین ہے۔ راشا، جسم میں راشا، وہ چاہے پپوٹوں کا ہو، آنکھوں کا ہو، آئی بولز کا ہو، سر کا ہو، ہاتھوں کا ہو، ٹانگوں کا ہو، بہترین دوا ہے۔ ڈانٹنے سے اگر کسی کو مرگی یا راشا کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے لیے بہترین ہے۔ آٹزم کے لیے، ایسے بچے جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں، جو ہر وقت اپنی موج مستی میں رہتے ہیں، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، خود ہی کھیلتے رہتے ہیں، ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، ان بچوں کے لیے بہترین دوا ہے، ہائی پاور میں دینی چاہیے، خود کلامی کرتے ہیں۔ اگاریکس بہت بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو جب جھٹکا لگتا ہے تو یہ مرگی میں ہو یا اس کا ہسٹیریا کا جھٹکا ہو یا کوئی بھی، اس کو جب جھٹکے لگتے ہیں تو اس کا سر پیچھے کی جانب گرتا ہے۔ اگر سر آگے کی جانب گرتا ہو تو دوا سٹریچینم ہوگی۔ وقفے وقفے سے جھٹکے آنا، لیکن جگہ بدلنا، پٹھوں کی پھڑکن ہونا۔ اگر اس دوا کا ہم مرکز دیکھیں تو اس دوا کا مرکز حرام مغز ہے، اور اس دوا کا موڈ آف ایکشن حرام مغز کی سوزش کی دوا ہے، یعنی یہ دوا حرام مغز کی سوزش کی دوا ہے، حرام مغز کی سوزش کو دور کرتی ہے۔ حرام مغز کی سوزش کی وجہ سے اعصاب کو سکون ملتا ہے اور دوران خون کی سستی دور ہوتی ہے، اور دوران خون تیز ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے۔ اس دوا کے اگر میں کامیاب کیسز بیان کروں تو آنکھوں کے یہ پھڑکنے میں، آنکھوں کے ہلنے میں، ہاتھوں پر سوجن آ جانے میں، اور اس کے علاوہ راشا کے لیے یہ دوا بہترین ہے، یاداشت کے لیے بہترین ہے، یاداشت کو تیز کرتی ہے۔ میں مردانہ کمزوری کے لیے اس دوا کو استعمال کرواتا ہوں، اور 30 طاقت میں، 200 پاور میں، 1 MCM میں۔ اگر میں اس کو مرگی کے لیے، ہسٹیریا کے لیے یا مردانہ پاور کے لیے استعمال کراؤں تو ہائی پاور میں استعمال کرواتا ہوں، اور اگر میں راشا کے لیے استعمال کراؤں یا عام پٹھوں کی کمزوری کے لیے یا سن پان کے لیے استعمال کراؤں تو 30 to 100 میں استعمال کرواتا ہوں۔ بہترین رزلٹ دیتی ہے یہ دوا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل۔